الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور ان قریب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہم آپ کو اسلامک ٹیچنگ اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائے۔ یہ سلسلہ ہمارا سوال و جواب پر مشتمل ہوگا۔ ہمارے مہمان مفتی محمد فرمان نوری شاذلی صاحب ہیں۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ لوگوں سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد کی جو سب سے پہلے مبارکباد دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور لوگ اسے حدیث کر کے بیان کرتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا بہت اہم ہے، اور یہ خبریں ہم تک بھی آ جاتی ہیں، میسیج ہمارے پاس بھی براہ راست آ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب سب سے پہلے خوشخبری میں نے آپ کو دے دی ہے، اب آپ کسی اور کو دے دیں۔ کوئی بھی اسلامی مہینہ ہے، کوئی بھی اسلامی مہینہ ہے، اس اسلامی مہینے کی خبر اب آپ سب سے پہلے کس کو کیا دیں گے اور کتنی پہلے دیں گے؟ صحیح، درست فرمایا۔ وہ جو ایک محکمہ موسمیات ہے، وہ سال شروع ہونے سے پہلے ہی تمام اسلامک مہینے شروع ہونے کی خبر پہلے ہی جو ہے وہ گوگل پہ جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیتا ہے، تو اور آپ جو ہے وہ ایک مہینہ پہلے خوشخبری جو ہے وہ سنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جنت واجب ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسا کسی بھی حدیث میں جو ہے وہ آج تک کسی بھی ائمہ کرام کو یا کسی بھی عالم دین کو نہیں ملی حدیث، اور ملے کیسے؟ ایسی کوئی حدیث ہے بھی نہیں کہ جس میں جو ہے وہ ماہ رمضان کیا کسی اور مہینے کی آمد کی جو ہے وہ خبر دینے پر جنت واجب ہو جائے۔ البتہ یہاں یہ یاد رہے کہ ایک تو یہ بات ہو گئی نا کہ اب کسی بھی اسلامی مہینے کی یا ماہ رمضان کی آمد کی خبر دینے سے جو ہے وہ جنت واجب نہیں ہوتی۔ اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ یہ بات غلط ہے، لیکن اب جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو اس کو جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا انجانے میں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے میں ایک حدیث جو ہے وہ یہاں پر کوٹ کروں گا۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ، یہ بہت بڑی وعید ہے یہ اس روایت سے، اور یہ بالکل مستند ہے، معتبر یہ حدیث ہے۔ اس روایت سے جو ہے وہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ کوئی بھی روایت جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو وہ ہم براہ راست یوں نہ کہیں کہ یہ حدیث پاک ہے۔ رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچائے۔ اللہ، اور آج کے دور میں اس طرح جو ہے کوئی بھی روایت یا کوئی بھی حدیث یا کسی بھی صحابی کا قول یا کسی بھی امام کا قول یوں ہی بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی مستند عالم دین سے اس کی جو ہے وہ تحقیق کر لینی چاہیے، تصدیق کر لینی چاہیے کہ ایسا ہے بھی یا نہیں۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی شاندار مفتی صاحب نے جو ہے جواب ارشاد فرمایا۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ اس طرح کی کوئی حدیث پاک نہیں کہ کسی بھی مہینے کی مبارکباد دینے سے جو ہے جنت واجب ہوتی ہو، اس طرح کا کوئی بھی جو ہے روایت نہیں ملتی۔ مفتی صاحب، میرا دوسرا سوال سحری کے حوالے سے ہے۔ عموماً جو ہے دیکھا جاتا ہے اور لوگوں سے یہ بات سنی بھی جاتی ہے کہ ابھی ہماری مسجد کی اذان نہیں ہوئی، یا جو ہے ابھی اذان جاری ہے، اور اس دوران جو ہے لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد کے مائع خراب ہیں، یا جو ہے کسی سبب سے جو ہے اذان اسپیکر پر نہیں ہو سکی، تو لوگ جو ہے کھانے پینے میں بھی مشغول لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے؟ دیکھیں، سحری کا جو آخری وقت ہے وہ کیلنڈر کے مطابق ہے۔ بالفرض اگر 5:30 پہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اب دنیا بھر میں کہیں اذان ہو یا نہ ہو، آپ کے علاقے کی مسجد میں اذان ہو یا نہ ہو، یا آپ کے گھر میں جو ٹیلی ویژن اسکرین آن ہے اس پہ بھلے اذان ہو نہ ہو، 5:30 پہ جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو وہ 5:30 پہ ہی ہوگا، 33 پہ، 32 پہ، 35 پہ نہیں ختم ہوگا۔ اذان جو فجر کے لیے ہوتی ہے، اذان فجر، اس کا سحری کا وقت ختم ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ درست۔ اذان کا اور سحری کا وقت ختم ہونے سے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہے بہت زیادہ ہی لوگ جو ہے وہ اس عمل میں دیکھے جاتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ بالکل بجا آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہو، اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اذان ابھی ختم تھوڑی ہوئی تو چلو ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ بڑی محنت کے ساتھ اگر کسی نے ایسا عمل کیا کہ اذان ہو رہی ہے
اور پی لیا پانی کہ ابھی اذان ختم نہیں ہوئی، اور پھر پورا دن شدت کی گرمی میں بھوکے اور پیاسے رہ لیے، نمازیں بھی پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن یہ روزہ نہیں ہوا۔ اللہ، کیونکہ جب یہ روزہ شروع ہونا تھا سحری کا وقت ختم ہونے پر، تو اس وقت آپ نے اس کو شروع ہی نہیں کیا۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا پھر بھی آپ کھاتے پیتے رہے۔ روزہ جو ہے اس کی اگر شرعی تعریف اگر ہم دیکھیں تو اس کی شرعی تعریف یہی بنتی ہے کہ روزہ نام ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکنے کا نام ہے روزہ۔ اب طلوع فجر تو ہو چکی، اب اگر کوئی کھا پی رہا ہے تو ابھی اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا۔ صحیح۔ اور طلوع فجر جو ہے، یہ جو اذان دی جاتی ہے، ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں، یہ اذان جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے پر دی جاتی ہے، اور فجر کا وقت شروع اس وقت ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے 35 پہ، اب اذان ہو رہی ہے، تو اب اذان جو ہے وہ اب آپ اگر کچھ کھا پی رہے ہیں تو وہ اذان فجر، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اب آپ جب روزہ رکھنا ہے اسی روزے میں آپ کھانا پینا کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا بس تھوڑی سی 1 سیکنڈ کی یا 1 منٹ ہی کی تو احتیاط ہے، بلکہ علماء تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر 5:30 پہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ 5:25 پہ ختم کر دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، 5:27 پہ چھوڑ دیں، اگر بہت زیادہ ہی کھانا پینے کے عادی ہیں 5:27 پہ چھوڑ دیں، 5:28 پہ چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بالکل 5:30 کا بھی انتظار کریں۔ یہاں پر ضمنی طور پر یہ بات بھی جان لیجئے کہ کوئی بھی فرض عبادت ہے تو اس فرض عبادت کی ادائیگی کے لیے اس سے پہلے اس فرض ادائیگی کے مطابق علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اب جیسے روزہ ہے تو روزے سے متعلق جتنے جو مسائل ہیں، فرائض ہیں، اس میں واجبات ہیں، اس کی جو روحانیت ہے، روزے کے متعلق تمام تر مسائل ہم نے پہلے سے سیکھنا ہوتے ہیں، لیکن عوام الناس کو دیکھتے ہیں تو المیہ ہے یہ ایک بہت بڑا کہ روزے کے مسائل، کیا کسی بھی چیز کے مسائل جو ہے وہ ہم پہلے سے نہیں سیکھتے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات میں بھی یہی ہے، روزے میں بھی یہی ہے، حج میں بھی یہی ہے، جب سب کچھ کر لیتے ہیں پھر آ کر پوچھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو اب کیا حکم ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ گنجائش نکال لیں مفتی صاحب۔ بھائی مفتی صاحب کی کوئی دکان تھوڑی ہے وہ گنجائش نکالیں گے کہ اگر 50 روپے کا ہے سامان تو چلیں جناب آپ 45 کا دے دیں۔ یہ تو قرآن و سنت کے مطابق جو حکم ہے مفتی صاحب یا کوئی بھی عالم دین وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا جواب مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے اختتام کا تعلق اذان فجر سے نہیں، بلکہ اذان فجر یہ نماز فجر کے لیے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ مزید مفتی صاحب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر روزہ فرض ہو جائے اس پر روزے کے مسائل جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا علم دین حاصل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔